اچھا، آپ نے بات کی اس کی کہ 1000 سال پیچھے چلے جائیں، اسپائرل چلتا جائے گا. اکثر اور بھی کچھ اسکالرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اوپینین ہے کہ جب تک ہم روٹ کاز نہ پکڑ لیں کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں تو آگے ہم کس طرح اس کو کریں گے کہ دوبارہ سے وہ ریپیٹ نہ ہو. تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی کاز کے اوپر تو اس پہ لڑائی پڑ جاتی ہے، ڈفرینس آف اوپینینز آ جاتے ہیں. کوئی ہلکی سی سخت بات کر دے تو اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے بالکل، یا ڈسکس کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے لوگوں تک؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال دیں مجھے. کیا مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسلام کے فوراً جب اللہ کے نبی کا دور جب ختم ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تو اصحاب کے اندر بھی جو ہے مسئلے مسائل پڑھنے شروع ہو گئے، سیاستیں ہونی شروع ہو گئیں. تو لیکن ان ٹاپکس کو جو ہے کبھی بھی ڈسکشن کے اندر نہیں لایا جاتا. اگر کوئی کرے بھی تو اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے ان میں پڑھ کے؟ صحابہ کے آپس میں جی، مسائل کا یا صحابہ کے بعد کے بھی جو لیکن سیکھنے کے لیے تو ہسٹری سب سے بہترین ٹول ہے. ہسٹری تو ہوتی فرد کی اور جماعت کی سائیکالوجی بتاتی ہے. ہسٹری سب، جس کو ہسٹری نہیں سمجھ آئی اس کو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور سے بھی. سب سے بڑا مسئلہ انسان مسلمانوں کا اس وقت ہے، اس کا مسلمانوں کی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کے بیچ میں کیا مسائل چل رہے تھے یا کیا وجہ ہوئی تھی. مگر نجی طور پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کیا مسائل چل رہے تھے کہ دوبارہ نہ ہو سکیں، سیکھنے کے لیے نا. اس وقت تو گلوبل ایشوز ہیں، وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے، اور سائیکولوجیکل ایشو in the light of politics of Islam and the world and in the light of intellectualism of Islam and the world. یہ دیکھیں گے تو وہ تو چاہے جتنے مرضی آپ مسائل کی لسٹ اور 1000 سے ضرب بھی دے دیں، جو صحابہ نے انٹلیکچولی دے دیا ہمیں اور جو پولیٹیکل فریم ورک دے دیا ہے وہ کافی ہے. جنگ جمل صفین کے بعد اگر 10 اور لڑائیاں بھی ہوتی، اس سے پہلے جو کچھ ملنا تھا ہمیں، جو سونے کی کان کھل گئی ہے، وہ کافی ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے. کس طریقے سے فلسفہ دیا ہے صحابہ نے ہمیں، کس طریقے سے سوچنا سکھایا، کس طریقے سے سیرہ کی لیونگ ایگزامپل سیٹ کر کے بتائی ہے ٹفسٹ سرکمسٹانسز کے اندر. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز کہ صحابہ کے ساتھ مسائل ہوئے تھے تو ہم اب اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیں. ضرور کریں، اگر پہلے بڑا کام تو کر لینا، بعد میں پہلے گھر بنا لیں، پھر فرنیچر کی باتیں کریں گے نا، کس کلر کا لینا ہے، اس پہ گرین کلر لگانا ہے یا کالا. یہ تو ایک بہت بعد کا مسئلہ ہے. ہمارا گھر کوئی لے کے چلا گیا ہوا ہے، ہمارے روز گھروں میں بامبنگ ہو رہی ہے ہمارے ہی گھروں میں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ والے صحابی کا مسئلہ ہے، وہ والے صحابی کا مسئلہ 1000 سال پہلے. خیبر واز یور لاسٹ چانس کہ بینر اسرائیلی بچے لے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے اس وقت کہ جمل اور صفین میں کیا ہوا تھا. وہ سوچیں صحیح، انہوں نے اصل میں بینر لگایا ہوا اس وقت خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر میں کس کا مسئلہ تھا، کس صحابی کا آپس میں؟ ہمارا یہودیوں سے مسئلہ تھا. the real politics is done by, very wonderfully done by the Jew right now, and we need to understand how the Jewish politics actually affects the Muslim child anywhere, even in Indonesia. And کوئی دیکھ نہیں رہا. مولوی صاحب کو اپنی خانقاہ چمکانے کے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا تل اویو سے گیم کا کھیلی گئی ہے. مولوی صاحب کی خانقاہ جتنی مرضی چمک جائے، اس کے اپنے پوتے تک پوری طریقے سے پولوٹیڈ ہیں جوش پولیٹکس میں. وہ اتنی دور کی سوچ، اور کر بھی رہے ہیں، اور ابھی نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے سے 100 سال پہلے سے کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے کے 1000 سال بعد کی پالیٹکس لکھی جا چکی ہے. سو آئی ایم سو امیزڈ کہ ایک عام سا تھیوڈر ہرٹزل مسلمانوں کے سارے مولویوں میں بھاری ہے. فائدہ ہمارے تزکیہ نفس اور ہماری خانقاہوں کا اور ہمارے تصوف اور ہمارے صوفیزم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ What are we trying to achieve here? The real problem is، مطلب جرمنی کے ایک گاؤں میں لکھی گئی پرابلم، ایک مسلمان بچہ پینٹ ہو گیا اس پرابلم سے. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ سوچیں تو صحیح، یہ اتنی خوبصورت پولیٹیکل ڈائیگرام کیسے انہوں نے پینٹ کر لی. بہت آسان اس کا حل تھا. ہم بھی اسی پولیٹیکل اسلام کو فالو کرتے اور پریکٹس کرتے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا تھا. اور خود سوچیں، ٹونیزیا اور خرطوم سے لے کے
جکارتا پھر سمرقند سے لے کے جبرالٹر، مطلب کہاں سے لکھا گیا تھا یہ پورا مینیفیسٹو؟ مدینہ سے لکھا گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ ہونا تھا. ایوری بڈی واز اٹس لائک اے ورلڈ پیس کا ایکچوئل سلوشن جو ہے نا وہ صرف اور صرف اسلام کی کتابوں میں، لٹریچر میں ہے، نبی اسلام کی حدیث میں، کہ یہ سلوشن ہے. ترس رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے، اچھا دنیا سے جنگ ختم کر دیں گے، واٹ از دا پرابلم پروسیس سالو، دس از دا ایکچوئل سلوشن آف دا بگیسٹ پرابلم، نو مور کانفلکٹ. سوچیں تو صحیح. اور ان کی فلاسفی میں دیر از ایبسولوٹلی ناٹ ایون این آئیوٹا کہ جس کے تھرو وہ دنیا میں ورلڈ پیس کو، وہ تو اپنے مسایہ کا ویٹ کریں گے، مسایہ آئے گا تو کرے گا. ہم نے پری مسایہ ورلڈ پیس کے سلوشنز جو ہے نا رقم کر کے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہیں بھائی، ایک ایک چیز کا ایک ایک حکم. ایون دو تالمود آلسو، تالمود میں بھی ہے، احکام ہی ہیں تالمود میں، توریت سے جو لے رہے ہیں، مگر آپ کمپیئر کر لیں ایپل ٹو ایپل تو پتہ چل جائے گا. whoever actually reads both the books، مطلب میں مسلمان ہوں اس لیے میری بات سن کے بائسنس کریٹ ہو جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ میں شاید بائسڈ ہوں. دس از ناٹ اے fallacy of any kind. Compare apple to apple, the 5 books of Moses and the 114 books of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, and you'll find out کون سولوشن بڑے دے گیا ورلڈ پیس کی طرف. سو اس کو پینٹ کیا گیا ایسے کہ مسلمان خود شریعہ کے نام سے ڈرتا ہے. جیسے شریعہ کا نام آتا ہے کوڑے اور ہاتھ کرتے ہیں, جیسے ساری چور بیٹھے ہوئے ہم. میرا تو نہیں ہاتھ کٹے گا, شریعت آئے گی تو انشاءاللہ. میں نے تو نہیں کوئی چوری کی, نہ کوئی ارادہ ہے, مگر جیسے شریعت آتی ہے ان کو بس وہ کوڑے طرح. میں نے بھی کوئی زنا نہیں کیا, نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے. شریعت آئے گی تو مجھے تو نہیں کوئی کوڑے پڑیں گے, نہ ہی مجھے کوئی ہاتھ کٹے گا. مگر ہر پاکستانی کو لگتا ہے جیسے شریعت آئے گی ہاتھ کٹ جائیں گے. اصل میں چور ہے نا اندر ان کے, ٹھیک ہے. ان کو کوڑے کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ کوئی عورت محفوظ نہیں ہے ان سے. تو ایسے لوگوں کو تو شریعت سے ڈر لگنا چاہیے نا. اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کی بہنوں کو چاہیے تو نہیں, تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. سو the real corruption is within us and the real solution is around us right there. اب وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں, اور پوری طرح واپس تھرڈ آؤٹ آف 5th اسٹیپ لے چکا ہے طل ابیب, تیسرا اسٹیپ لے رہا ہے 5 میں سے. اور ہم لوگ اپنا 2 اسٹیپ ایجنڈا ہمارا وہ نہیں ہم سے ہو رہا. So it's a problem which is only going to be solved by the future youth who will have the IQ to divorce the philosophy of the current central Muslim. جب تک اس فلاسفی کو طلاق نہیں دے گا اگلا یوتھ, تب تک تو نہیں ہونے والا کام. انہوں نے بھی باید ویسے ہی کیا ہے. ان کے بھی علماء کرام نے کرپشن ڈالی تھی توریت میں, اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں شروع کی تھیں. And then they threw away all their sages. They were like, بھائی ہمیں جو پولیٹیکل سلوشن ہے پہلے وہ تو دینا, بعد میں دیکھیں گے کس کی خان کا زیادہ ٹھیک ہے, اور کون سا بینر لگاؤں, کس کلر کا کلا پہنوں. وہ بھی سوال آپ نے پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. مطلب اتنی خوبصورت فوٹو کاپی کر رہے ہیں نا ان کی ہسٹری کی, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا. بس اس لیے تو مجھے امید ہے کہ اس یوتھ نے یا پھر اگلی نسل نے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے سب 2 نمبری کو, کہ بھائی بہت ہو گئی تمہاری فرقہ پرستیاں اور پگڑیوں کے کلر, اور تمہاری خانقاہوں کے چکا چوند, اور جتنے بھی ہار اور پھول چڑھانے ہیں تم نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھاتے رہو. Enough is enough. We need to take the throne back from whoever is the political power right now, through intellectual warfare first. Simple. اور زیادہ دور نہیں انشاءاللہ, اگر یہ نسل کا یوتھ جاگ گیا, کیونکہ 30 سال لگتے ہیں بنانے میں, تو 30 سال تو صرف اس وقت کے 30 سال کے بندے کے پاس ہیں. 30 سال اس وقت کے 60 سال عمران خان نواز شریفوں کے پاس تو 30 سال نہیں ہے. اس لیے میں یوتھ لگا رہتا ہوں کہ 30 سال کا پروگرام ہے, سمپل 30 سال کا. پہلے لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس 2 نمبر مولوی کو بھی, اور اس کالج کے پروفیسر کو بھی, اس نکارہ باپ کو بھی, اور اس نکارہ ماں کو بھی. یہ پیڈسٹل توڑنا پڑے گا ہمیں. وی نیڈ ٹو مائگریٹ آؤٹ آف دس. اور یہودی بچے نے کر کے دکھا دیا, سمپل.